انسان کو بڑے سے بڑے نیک اعمال کی بھی توفیق ملے اور وہ ان کو بجا لائے تو تب بھی اسے کبھی نیکی کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی توفیق قرار دینا چاہیے، اور نیکی کی توفیق ملنے کے بعد اس کا شکر یہی ہے کہ اس رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار پیش کرے، اور اگر وہ گناہوں سے بچ گیا ہے تو اس بچنے کو اپنا ہنر اور اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا خاص رخ مجھ گناہگار کی طرف ہوا تو مجھے اس فضل اور رحمت خداوندی نے گناہ سے بچا لیا۔ جب کوئی انسان خود اپنے کسی نیک عمل کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اس پہ ناز کرنے لگ جاتا ہے، تو بہت زیادہ امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان خود پسندی میں مبتلا ہو کر بہت ساری آفتوں کا شکار ہو جائے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود پسندی گناہوں کو بھول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں نے بڑے اچھے اچھے کام کرنے شروع کر دیے ہیں، تو اس سے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ اس سے انسان کا نفس اس کو گناہوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو غلطیاں، جو گناہ اس سے ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ بھلا دیتا ہے۔ تو جس وقت انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو اس کو شرمندگی رہتی ہے اور اس کا سر نیچے رہتا ہے، اور جب وہ اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن میں دوبارہ سے سریا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے برابر کسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو ہی بڑا پرہیزگار، بڑا نیک، بڑا عالم، بڑا فاضل اور لوگوں سے بڑا نمایاں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو پھر یہی وہ راستہ بن جاتا ہے جس پہ چل کر شیطان شیطان بنا، اور اب انسان کیا سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، بس جو میرے گناہ تھے وہ بخشے گئے ہیں، جو باقی ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے۔ اور جب انسان عبادت کی وجہ سے اپنے احوال سے بے خبر ہو جائے، اس کو اپنی برائیاں بہت چھوٹی نظر آنے لگ جائیں اور اپنی نیکیوں پر انحصار ہوتا نظر آنے لگ جائے، تو یہ بھی سمجھیں کہ ایک قسم کا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال قطعاً نفع بخش نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورتحال اختیار کر کے دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ انسان خود آفتوں، آزمائشوں اور بلاؤں کو اپنے لیے دعوت دیتا ہے جب وہ اپنے نیک اعمال پہ مغرور ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میری یہ عادت ہے، میرا یہ وظیفہ ہے، میری یہ پابندی ہے، میری یہ روٹین ہے۔ ہر چیز میں ہمیں اللہ کے فضل کا ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ہم سجدہ دے سکتے ہیں، اللہ کی نظر ہوتی ہے تو ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کی نظر ہوتی ہے تو ہمیں کسی نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ پھر بھی یہ امکان اپنی جگہ پہ رہتا ہے کہ اس توفیق خداوندی کے باوجود ہم اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اگر اس نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اس کے احسان مند ہوئے ہیں کہ نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم سے نیکی کا کام نہیں ہو رہا اور ہم اچھے اور نیک انسان نہیں بن رہے تو ہم یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا کوئی نمازیں تو نہیں پڑھتی، ساری دنیا کو روزے تو نہیں رکھتی، فلاں کو دیکھیں، فلاں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اللہ نے اسے کتنا دے رکھا ہے، فلاں کو دیکھیں، فلاں نے کبھی رمضان کا روزہ نہیں رکھا، اللہ نے اسے کتنا دیا ہوا ہے۔ تو ان تمام نیگیٹو چیزوں کی طرف جو توجہ دلاتا ہے وہ یا ہمارا نفس ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے، جو ہمیں مطمئن کرتا ہے اپنے معاملات میں اور اللہ سے ایک نیکی کے پردے میں ہمیں دور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ بڑے سے بڑے مقام پر بھی اگر کوئی بندہ فائز ہے، غوثیت کے مقام پہ ہے، ابدالیت کے مقام پہ ہے، قلندریت کے مقام پہ ہے، تو پھر بھی
آپ جب اس کی گفتگو سنیں گے تو وہ اللہ کے ذات کے شکر کے دائرے سے باہر کبھی نہیں نکلے گا. وہ ہر چیز کو اپنے رب کی طرف منسوب کر کے ذکر کرے گا، اپنی طرف کبھی ذکر نہیں کرے گا.